الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ پھر ایک مرتبہ 11ویں شریف تشریف لے آئی۔ سرکار بغداد حضور غوث اعظم حضور پر نور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 11ویں شریف ہے۔ اس مناسبت سے حضور غوث اعظم کے بارے میں چند حضور غوث اعظم کے واقعات اور ان کے بارے میں چند واقعات انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کی ولادت سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد سیدنا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے حضور غوث اعظم کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ماں صحابہ اکرام اور اولیاء عظام ان کے گھر جلوہ افروز ہیں، اور الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا کہ یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسيكون له شان في الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل، یعنی اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ عز و جل کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے، یعنی غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار بغداد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو 11ویں شریف کس نے عطا کی؟ اس حوالے سے بھی سنیے کہ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں یعنی 12 تاریخ کے میلاد کے بہت پابند تھے۔ ایک بار خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد القادر، تم نے 12ویں سے ہم کو یاد کیا، ہم تم کو 11ویں دیتے ہیں، یعنی لوگ 11ویں سے تم کو یاد کریں گے۔ اس لیے ربیع الاول میں عموماً میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی ہے، تو ربیع الثانی میں سرکار بغداد حضور پور نور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی 11ویں، چونکہ یہ سرکاری عطیہ تھا اس لیے تمام دنیا میں پھیل گیا۔ لوگ تو شرک و بدعت کہہ کر گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ اکبر۔ پہلے ان لوگوں سے خطاب کہ جو لوگ نماز میں سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت و برکت کی دعا کرتے ہیں اور نماز کے باہر غوث پاک سے بغض رکھتے ہیں۔ اب جو یہ قوم ہے وہ قوم کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ قوم کیسے مانے گی کہ سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہم نماز میں برکت کی دعا کرتے ہیں، ہم نماز میں سرکار بغداد کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں؟ تو آئیں انہیں بھی ثبوت دے دیتے ہیں کہ آپ جب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتے ہیں تو آل محمد سے اگر آپ امام حسن مراد لیتے ہیں تو ان کے بیٹے امام حسن مثنیٰ بھی مراد لیتے ہوں گے، اور ان کے بیٹے عبداللہ محد، ان کے بیٹے موسیٰ جون، ان کے بیٹے عبداللہ صالح، ان کے بیٹے موسیٰ ثانی، ان کے بیٹے ابو بکر داؤد، ان کے بیٹے شمس الدین زکریا، ان کے بیٹے یحییٰ زاہد، ان کے بیٹے سید عبداللہ جیلانی، ان کے بیٹے سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ تک آپ سب کو مراد لیتے ہوں گے؟ کہاں بالکل ہم مراد لیتے ہیں، آل محمد ہیں۔ تو جب ان سب کو مراد لیتے ہیں تو سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کے بیٹے سرکار بغداد حضور غوث اعظم کو بھی مراد لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی آل محمد میں ہیں۔ اب کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم امام حسین کو مانتے ہیں، معاذ اللہ وہ امام حسن کو نہیں مانتے، ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ امام حسین سے بھی آپ کو ثابت کر دیتے ہیں۔ آپ
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد میں جب برکت کے لیے دعا کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے لیے جب آپ برکت کی دعا کرتے ہیں، اگر آپ امام حسین کو مراد لیتے ہیں تو ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے امام علی رضا، ان کے بیٹے ابو علاء الدین، ان کے بیٹے کمال الدین عیسیٰ، ان کے بیٹے ابو العطا عبداللہ، ان کے بیٹے محمود، ان کے بیٹے محمد، ان کے بیٹے ابو جمال، ان کے بیٹے عبداللہ سومعی، ان کی بیٹی ام الخیر فاطمہ، بھئی ہیں تو آل محمد میں سے۔ جب ان سب کو آپ مراد لیتے ہیں، ہم مجھ سے پوچھیں تو وہ کہیں گے بالکل مراد لیتے ہیں، تو پھر ان کے بیٹے سرکار بغداد حضور غوث اعظم کو بھی آپ مراد لیتے ہیں، تو نماز میں آپ غوث پاک کے لیے رحمت و برکت کی دعا کرتے ہیں اور نماز سے باہر انہی سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کے شر سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ سرکار بغداد کی بات ہے تو سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کریں کہ آپ کی شان ایسی ہے کہ جتنے واقعات کہے جائیں کم ہے۔ ابن تیمیہ یہ ہر ولی کا گستاخ تھا، لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ جتنی تواتر سے غوث اعظم کی کرامت مجھ تک پہنچی نا، اتنی تواتر سے کسی کی کرامت مجھ تک نہیں پہنچی۔ ایک مرتبہ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، یہ اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کسی سے کہا کہ آپ غوث اعظم کی شان بیان کریں، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی شان بیان کریں، تو انہوں نے گویا کہ شان بیان کرنا شروع کی، گویا کہ وہ کہتے واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ انہوں نے شان بیان کرنا شروع کی تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا شیخ احمد کبیر رفاعی کے سامنے ہمیں صرف انہی کی شان سناؤ، غوث اعظم کی شان نہ سناؤ۔ شیخ احمد کبیر رفاعی کو جلال آیا، انہوں نے نظر جلال سے اس شخص کی طرف دیکھا یہاں تک کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر خود شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے قصائد بیان کیے جناب غوثیت کی شان میں، اور گویا کہ آپ نے فرمایا کہ غوث اعظم تو وہ ہیں کہ جن کے سیدھے ہاتھ میں شریعت کا سمندر ہے اور دوسرے ہاتھ میں حقیقت و طریقت کا سمندر ہے، وہ جس سے چاہیں پئیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ ایک مرتبہ غوث اعظم کا واقعہ ہے، آپ مجلس میں وعظ فرما رہے ہیں، اچانک آپ نے اپنا ہاتھ بند کیا اور لوگوں سے پوچھا، عوام سے پوچھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو عوام نے لا علمی کا اظہار کیا کہ غوث اعظم ہمیں نہیں پتا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو اتنی دیر میں پیچھے ایک خادم خدمت کر رہا تھا، غوث اعظم کا مرتبہ نہیں ہے بلکہ غوث اعظم کی مجلس میں خدمت کرنے والے خادم کا یہ عالم ہے کہ وہ خادم خدمت کر رہا تھا، اس نے عرض کی حضور میں بتاؤں؟ فرمایا بتاؤ۔ خادم کا عالم یہ ہے، خادم کہتا ہے حضور جب آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا، 7 آسمان ہے نا، میں نے آسمانوں میں دیکھا تو آسمانوں میں ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، پھر میں نے زمینوں میں دیکھا تو زمینوں میں بھی ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ اب آسمان زمین تو چلو سمجھ آ گیا، دریا، پھر میں نے دریاؤں میں دیکھا، وہاں دریا کون سا تھا؟ بظاہر کون سا وہاں دریا بہ رہا تھا، لیکن غوث اعظم کے خادم کی شان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے پھر دریاؤں میں دیکھا تو دریا میں ایک مچھلی دوسری مچھلی کو ڈھونڈ رہی تھی، آپ کے ہاتھ میں وہی مچھلی تو نہیں، غوث اعظم نے ہاتھ کھلا وہی مچھلی باہر آ گئی۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، یہ غوث اعظم کا مرتبہ ہے، کہاں سے کیا لے لیں، کیسا اختیار ہے۔ امام ربانی مجدد الثانی مکتوبات امام ربانی میں فرماتے ہیں غوث اعظم ان اولیاء میں سے ہیں کہ جنہیں اختیار ہے کہ لوح محفوظ پر جو بشکل مبرم لکھا ہے چاہیں تو مٹائیں چاہیں تو اور لکھیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے غوث اعظم کی، کیا بات ہے غوث اعظم کی۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں سن فریاد پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کن در کے ہوں، بیڑا اڑیا میرا وچ کھپرا دے جتے مچھ بھی نہ بہندی ڈر کے ہوں۔ اللہ پاک بھولنے سے پاک ہے، لوح محفوظ پر سب لکھا گیا، اللہ پاک بھولنے سے پاک ہے۔ لکھا کیوں گیا؟ بعض لوگ آئیں گے جو یوں پڑھیں گے کہ کیا لکھا ہے، اور بعض وہ ہوں گے کہ جنہیں اختیار ہوگا کہ جو چاہیں لکھیں اور جو چاہیں مٹائیں، جو بشکل مبرم ہو، جس میں گنجائش ہو۔ اچھا اب یہ اعتراض ہے کہ یہ کون ہے کہ بھائی لوح محفوظ پر جو لکھا ہے اسے مٹائیں اسے اور لکھیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ اکبر، غوث اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے غوث اعظم وہی چاہتے ہیں جو رب کا چاہا ہوتا ہے،
غوث اعظم کے دل میں وہی بات آتی ہے جو رب کا چاہا ہوتا ہے. تو رب کا چاہا مٹ سکتا نہیں تو غوث اعظم کا بھی چاہا مٹ سکتا نہیں کہ جو حق چاہے وہ یہ چاہے, جو یہ چاہے وہ حق چاہے تو پھر مٹ سکتا ہے. کس طرح چاہا غوث اعظم کا, یہ غوث اعظم کی شان ہے. کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کامل پیر کون ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کامل پیر سے پہلے کامل مرید ہوتا ہے, اور کامل مرید سے پہلے کامل مرد ہوتا ہے, اور کامل مرد وہ ہوتا ہے جو نظر اٹھائے تو وہ لوح محفوظ کو دیکھ لے. یہ بات ہے. اور سرکار بغداد کی تو پھر کیا ہی بات کریں کہ انہیں تو اختیار ہے کہ کیا فرماتے ہیں شاعر, خدا نے تمہیں محو اثبات بخشا, ہو سلطان لوح و قلم غوث اعظم, ہو سلطان لوح و قلم غوث اعظم, جو چاہو لکھو جو چاہو مٹاؤ, کہ آپ کو اختیار دیا گیا غوث اعظم. کیا بات ہے میرے غوث اعظم کی, اللہ اکبر. 4 مشائخ ہیں جنہیں دیکھا گیا. شیخ علی ابن حیتی جو غوث اعظم کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھے, یہ فرماتے ہیں 4 مشائخ ہیں جنہیں دیکھا گیا کہ وہ اپنی قبروں میں بھی زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں, کہ انہیں اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں یہ کریں چاہیں وہ کریں. اپنی قبروں میں بھی زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں. ان میں پہلا نام اپنے ذکر ہی حضور غوث اعظم کا کیا. کیا بات ہے غوث اعظم کی, کیا شان ہے میرے غوث پاک کی. اور غوث پاک کی نسبت, اللہ اکبر, غوث اعظم کا مرید کیسے ہوں, اور بالکل ہمیں ذریعے کے طور پر مرید ہونا چاہیے, لیکن غوث اعظم نے اتنی آسانی فرما دی. غوث اعظم نے فرمایا جو بس اتنا کہے کہ جو اپنے کو کہے میرا, تو پھر مریدوں میں وہ داخل ہے. یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا. غوث اعظم اپنے مریدوں کے لیے فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ سے تب تک نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں. اللہ اکبر. غوث اعظم کی تو کیا شان ہے کہ ایک مرتبہ کوئی شخص غوث اعظم کے بارے میں سن کر غوث پاک کی بارگاہ میں آیا, تو اس کو پتہ چلا کہ آپ انتقال فرما چکے ہیں, تو وہ قبر مبارک کی زیارت کرنے کے ارادے سے آیا. وہ جب کھڑا تھا قبر مبارک کے پاس تو غوث اعظم اپنی قبر سے باہر تشریف لے آئے, اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی توجہ سے اسے نوازا اور اپنے سلسلہ عالیہ قادریہ میں اسے داخل فرما لیا. اللہ اکبر. کتنا کرم کیا سرکار بغداد نے اس شخص کے اوپر, کیا بات ہے اس شخص کی, اللہ اکبر. ایک مرتبہ شیخ علی ابن حیتی رحمت اللہ علیہ سرکار بغداد غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, یہاں تک کہ آپ پر غلبہ نیند طاری ہوا اور آپ کی آنکھ لگ گئی. اب ویسے اگر کوئی مقرر ہو, اس کے سامنے اگر کوئی وہ تقریر کر رہا ہو, اس کے سامنے اگر کوئی سو جائے تو وہ کیا حال کرتا ہے اس کا. سرکار بغداد کے بارے میں لوگوں نے گمان کیا کہ اب یہ شخص جو سویا ہے یہ جلال غوث کا شکار ہو جائے گا, کہ غوث اعظم کی مجلس میں سو گیا, غوث اعظم خطاب فرما رہے ہیں, غوث اعظم ان کے سامنے تشریف لائے اور غوث اعظم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کہ سرکار بغداد حضور غوث اعظم کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور وہ سو رہے ہیں. اللہ اکبر. جب ان کو ہوش آیا تو پوچھا کہ آپ نے خواب میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, تو عرض کی جی ہاں. تو آپ کو کیا نصیحت فرمائی, یعنی غوث اعظم شیخ علی ابن حیتی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے خواب میں حضور کو دیکھا تو حضور نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی. تو وہ عرض کرتے ہیں, کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یعنی غوث اعظم کی خدمت اقدس میں حاضری کو لازم کر لوں. بعد ازیں یعنی اس کے بعد لوگوں نے شیخ علی بن حیتی سے دریافت کیا کیا غوث اعظم کے اس فرمان کا مطلب کیا تھا کہ میں اسی لیے بادب کھڑا ہوا, یعنی آپ حضور کو دیکھ رہے ہیں خواب میں تو میں اسی لیے بادب کھڑا ہوا, تو اس کا مطلب کیا تھا. شیخ علی بن حیتی نے فرمایا میں جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا آپ اس کو بیداری میں دیکھ رہے تھے, یعنی آپ حالت نیند میں نہیں تھے پھر بھی آپ دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. غوث اعظم کی کیا شان ہے, غوث اعظم کی کیا بات ہے کہ جتنے واقعات کہے جائیں وہ کم ہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی مزار شریف پر غوث اعظم تشریف لے کر گئے, بلکہ حاضر ہوئے, اور آپ نے سرکار غوث اعظم نے کہا کہ السلام علیکم اے معروف, آپ ولایت میں ہم سے 2 درجے آگے ہیں. پھر غوث اعظم تشریف لے کر گئے, حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں تشریف لے کر گئے اور پھر فرمایا السلام علیکم اے معروف, اب ولایت میں ہم آپ سے 2 درجے آگے ہیں.
اللہ اکبر. ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کے مزار فائز الانوار پر سرکار بغداد کے ساتھ کچھ لوگ گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے اور غوث اعظم کو اپنے سینے سے لگایا اور انہیں بہترین لباس پہنا کر فرمایا اے شیخ عبد القادر بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں. اللہ اکبر. غوث اعظم اور امام اعظم کے مرتبے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ غوث اعظم اور امام اعظم دو آنکھیں ہیں. یہ نہ پوچھنا کون سی سیدھی کون سی دوسری، کہ یہ دونوں ہی سیدھی آنکھیں ہیں. اللہ اکبر. کیا بات ہے غوث اعظم کی. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں ایک بزرگ نے خواب میں اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ مجھے قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر موت آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہی ہوگا اور کیوں نہ ہو جبکہ تمہارے شیخ عبد القادر ہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ یہی درخواست کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی ارشاد فرمایا ایسا ہی ہوگا اور کیوں نہ ہو جبکہ تمہارے شیخ عبد القادر ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ ایک بزرگ سرکار بغداد کے زمانے میں انہوں نے عمل سے جنات کو بلایا. تو وہ پہلے بھی عمل سے جنات کو بلایا کرتے تھے لیکن اس مرتبہ جنات نے آنے میں تھوڑی دیر کر دی. تو پوچھا کہ دیر کیوں ہوئی؟ تو جنات نے کہا کہ جب شیخ عبد القادر کی مجلس لگی ہوئی ہو نا تب ہمیں نہ بلایا کرو. تو ان بزرگ نے کہا کہ تم بھی ان کی مجلس میں حاضر ہوتے ہو؟ تو کہا ہاں اور مردوں سے زیادہ ہمارا ہجوم ہوتا ہے. اللہ اکبر. غوث اعظم فرماتے ہیں انسانوں کے بھی مشائخ ہوتے ہیں، جنوں کے بھی مشائخ ہوتے ہیں اور فرشتوں کے بھی مشائخ ہوتے ہیں اور میں کل کا شیخ یعنی میں سب کا شیخ ہوں. غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ نے کچھ چیزیں ایسی پیدا کی جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی، میں انہی میں سے ایک ہوں. کیا بات ہے غوث اعظم کی. کیا شان ہے غوث اعظم کی. غوث اعظم کو کیسے کیسے اختیارات عطا کیے گئے، کن کن اختیارات سے غوث اعظم کو نوازا کیا ہے. اللہ اکبر. غوث اعظم تو پھر غوث اعظم ہے. اللہ اکبر. 11ویں شریف یہ آپ کیا کریں اس کی بڑی برکتیں ہیں. جیسے کہ ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا گیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص 11ویں شریف یہ پابندی سے کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ کسی مزار مقدس پہ حاضر تھا تو اب جیسے مزار شریف پر بیٹھ کر جو پیچھے سرکتے ہیں تو اس طرح وہ سرکا تو پیچھے سے اسے کسی نے ہاتھ مارا اور اس سے کہا کہ گلکند کہاں ہے. وہ حیران ہوا کہ کیا گلکند. اصل میں وہ شخص گلکند اس مٹھائی کی ہر 11ویں شریف کو نیاز کرتا تھا. تو ان بزرگ نے پوچھا گلکند کہاں ہے تو اس نے سمجھ نہیں آیا اسے. اس نے کہا کیا گلکند حضور. پھر فرمایا کیا کہاں ہے وہ گلکند. تو حضور کیا سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے. وہی گلکند. بزرگ فرماتے ہیں وہی گلکند جو تم ہر 11ویں میں مجھے پہنچاتے ہو. وہ حیرت میں آیا. اس نے کہا حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی شیخ عبد القادر جس کی تم 11ویں کیا کرتے ہو. اللہ اکبر. کیا بات ہے. غوث اعظم 11ویں کرنے والوں کو اپنے دیدار سے بھی مشرف فرماتے ہیں. حضرت شیر ربانی شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کی بارگاہ میں ایک مولوی اہل حدیث آیا اور اس نے دیکھا کہ ہر کام جو ہے سنت کے مطابق ہو رہا ہے. وہ بڑا اس پر خوش ہوا کہ بھئی ہر کام ادھر باعمل ہے اور ہر کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے. لیکن لکھا ہوا تھا ادھر بارگاہ میں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع للہ. وہ اس پر بہت ناراض ہوا اور اس نے پھر اپنا انداز بتایا جس طرح کا وہ تھا. تو اس نے اپنا انداز بتایا. شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ نے بڑے تحمل سے کام لیا اور آپ اسے رخصت کرنے کے لیے جب باہر آئے اور اس جگہ پہنچے جہاں شیخ عبد القادر جیلانی شیع للہ لکھا ہوا تھا تو آپ نے وہاں پہنچ کر زور سے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع للہ. تو وہاں ایک نورانی بزرگ ظاہر ہوئے
جن کا رعب بھی تھا. تو شیر محمد شرف پوری مولوی سے کہتے ہیں یہی وہ شیخ عبد القادر ہیں جنہیں ہم پکارتے ہیں. یہ مدد کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں اور یہ زندہ ہیں, اسی لیے ہم انہیں پکارتے ہیں. جی ہاں, ہمارے نزدیک اولیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ابدی کے ساتھ زندہ ہے. اولیاء کرام دور و نزدیک سے انہیں پکارنا سلف صالح کا طریقہ ہے. اور غوث اعظم کی نیاز کرنا تو نہایت ہی برکتوں والا عمل ہے. ایک مرتبہ ایک حضرت, وہ بھی ولی تھے, سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, ان کے مزار پاک پر حاضر ہوئے, اور وہاں کچھ چل رہا تھا تو وہ کیفیت میں آئے اور وجد میں جھومنے لگے. وہ ساتھ ہی ایک قادری بیٹھا ہوا تھا, اس نے چند پیسوں کی غوث اعظم کی نیاز مانی اور ان کے گھٹنے کے قریب رکھ دی کہ حضرت کے پاس رکھ دیتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ مجھے اس کے زیادہ مستحق لگتے ہیں. تو اب اس نے رکھ دی. اب وہ وجد میں جھوم رہے تھے, جھومتے جھومتے ان کا گھٹنا ہے نا اس 11ویں شریف کے پیسوں پر پڑ گیا. ان کی کیفیت یکایک چلی گئی. انہوں نے بارگاہ خواجہ میں عرض کی حضور یہ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ یہ وہ بے ادبی کا نتیجہ ہے جو تم نے 11ویں کی نیاز کی. یعنی یہ وہ بے ادبی کا نتیجہ ہے کہ جو ان 11ویں کے پیسوں کی تم نے بے ادبی کی. انہوں نے عرض کی حضور مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ مجھ سے ہو گیا, حضور آپ عرض کیجئے نا. تو سرکار خواجہ کا غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس معاملے کے بارے میں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض نہیں کروں گا, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کروں گا. کیوں بھائی؟ حضور غوث اعظم کا ایک جلال ہے, ایک رعب ہے, ایک دبدبہ ہے. غوث اعظم کے جو دبدبے کے, جو رعب کے, جو جلال کے بارے میں لکھا گیا ہے نا, جو مسترد کتابوں میں لکھا گیا ہے, وہ ہر چیز اب اس طرح بتانے کی نہیں ہوتی کہ کیا کیا لکھا ہے. تو غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض نہیں کروں گا, حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا. حضور کریم ہے, رؤوف ہے, رحیم ہے. اللہ اکبر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث پاک سے فرمایا کہ انہیں ان کا مرتبہ واپس دے دو. تو پھر انہیں واپس دے دیا گیا. یہ تصرف ہے, یہ اختیار ہے کہ جسے چاہیں مرتبہ دے دیں, جس سے چاہیں مرتبہ لے لیں. اور غوث اعظم تو چوروں کو آپ کتب بنا دیتے ہیں, ابدال بنا دیتے ہیں. کہ چور کو ابدال بنانا آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ چور کو بلائیں, اسے توبہ کروائیں اور پھر اسے ابدالیت ادا کر دیں, اسے آپ ابدال بنا دیں. ابدال ایک بہت بڑا رتبہ ہے. غوث اعظم جو ہے, غوث کے بعد ایک رتبہ آتا ہے فرد کا. یہ وہ رتبہ ہے کہ جو ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات لیتے ہیں, اتنا بڑا رتبہ ہے. لیکن یہ فرد جو ہوں انہیں بھی سرکار بغداد کی بارگاہ سے ہو کر بارگاہ رسالت میں جانا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ غوث اعظم سید الافراد ہیں, یعنی ان افراد کے بھی سردار ہیں. یہ غوث اعظم کی شان ہے. غوث اعظم کی اگر صرف جلال کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کا جلال ایک بہت ہی خطرناک لیول پر تھا. خطرناک سے اب کیا ہی کہیں گے کہ بہت ہی ہائی لیول کا آپ کا جلال تھا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ مشائخ اکرام بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی. اب اختیار کیسا دیا گیا غوث اعظم کو یہ سنیے. مشائخ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا لگا, غوث اعظم بھی تشریف فرما ہے. غوث اعظم کا خادم کھڑا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کھاؤ. اس نے عرض کی حضور میرا روزہ ہے. اب غوث اعظم کو اختیار کیسا ہے, کس طریقے کا کیا اختیار دیا گیا ہے غوث اعظم کو. فرمایا کھاؤ, تمہیں روزے کا ثواب دے دیا جائے گا. اب ظاہری بات ہے وہ نفل روزہ تھا, فرض روزہ نہیں تھا. تو فرمایا کھاؤ, تمہیں روزے کا ثواب دے دیا جائے گا. تو اس نے عرض کی حضور میرا روزہ ہے. فرمایا کھاؤ, تمہیں ہفتے بھر کے روزے کا ثواب دے دیا جائے گا. یعنی ایک روزہ رکھا ہے, اس کے بھی درمیان کھائے تو اسے 7 دن کے روزوں کا ثواب دے دیا جائے گا. پھر اس نے عرض کی حضور میرا روزہ ہے. فرمایا کھاؤ, تمہیں مہینے بھر کے روزے کا ثواب دے دیا جائے گا. یعنی ایک روزے کے درمیان کھانے پر 30 دن کے روزوں کا ثواب. اس نے پھر عرض کی حضور میرا روزہ ہے. فرمایا کھاؤ, تمہیں سال بھر کے روزے کا ثواب دے دیا جائے گا. ایک روزے کے درمیان کھانے پر 365 دن کے روزوں کا ثواب دیا جا رہا ہے.
اس نے پھر عرض کی حضور میرا روزہ ہے. فرمایا کھاؤ تمہیں زمانے بھر کے روزے کا ثواب دے دیا جائے گا. زمانے بھر کے روزے کا کون حساب لگا سکتا ہے؟ کیا کرنے پر؟ ایک روزے کے درمیان کھانے پر زمانے بھر کے روزوں کا ثواب دیا جا رہا ہے. اس نے پھر عرض کی حضور میرا روزہ ہے. تو آپ کو جلال آیا اور اس نظر جلال سے آپ نے اس کی طرف دیکھا کہ وہ شخص زمین پر گرا اور اس کا پیٹ پھول گیا. مشائخ اکرام نے آپ سے التجا کیا، آپ سے عرض کی حضور کرم فرمائے، حضور رحم فرمائے. تو آپ نے پھر کرم و رحم فرماتے ہوئے اسے پھر سیدھا کر دیا، پھر کھڑا کر دیا. یعنی یہاں تک اختیار ہے کہ ایک روزے کے درمیان کھانے پر فرمائے تو زمانے بھر کے روزے کا ثواب آپ دے دیتے ہیں. یہ سرکار غوث پاک کی شان ہے. غوث اعظم کا جلال اس لیول پر تھا کہ غوث اعظم سے ملنے چند لوگ آئے. انہوں نے سنا تھا غوث اعظم کوئی بہت بڑی شخصیت ہے تو ان سے ملنے چلتے ہیں. وہ پہنچے، اللہ اکبر کیا بات ہے. وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ غوث اعظم کے لوٹے کا منہ قبلہ رو نہیں تھا. یہ کوئی بڑی بات نہیں، لوٹے کا منہ قبلہ رو نہیں تھا تو اس میں کوئی زیادہ بڑی بات نہیں. لیکن ان کے دل میں ایک خیال گزرا کہ اتنے بڑے شیخ ہیں اور لوٹے کا منہ ہی قبلہ رو نہیں. غوث اعظم روشن ضمیر، سامنے والے کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی جان لیتے تھے. اللہ اکبر. غوث اعظم، یہ کام ہوتے ہیں خادم کے. غوث اعظم نے لوٹے کی طرف جلال سے دیکھا تو وہ لوٹے کا منہ خود بخود گھوم کے قبلہ رو ہو گیا. پھر جلال سے اپنے خادم کی طرف دیکھا تو ادھر ہی مر گیا. اللہ اکبر. غوث اعظم کا جلال. اس پر اور بھی واقعات ہیں غوث اعظم کی جلال پہ، لیکن اب ایک ہی ٹاپک نہیں ہے تو آگے بڑھتے ہیں. سرکار بغداد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی بھروسہ کرے نا، سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر کوئی بھروسہ کرے نا تو وہ اپنے اوپر بھروسہ کیے ہوئے کو صرف خود ہی کرتے ہیں. یہ ان کی عادت مبارک ہے. ایک مرتبہ کسی شخص نے، کسی بچے نے، بلکہ بچے کھیل رہے تھے تو آپ گزر رہے تھے تو آپ سے کسی بچے نے کہا حضور یہ پیسے لیں ذرا وہ مٹھائی لا دیں، وہ کھانے کا دل ہو رہا ہے اور اگر میں گیا نا تو میری باری چلی جائے گی. تو غوث اعظم نے پیسے لیے. خادم نے کہا حضور مجھے دے دے میں لے آتا ہوں. تو غوث اعظم نے پیسے لیے اور فرمایا اس نے عبد القادر پر بھروسہ کیا ہے نا تو عبد القادر ہی لے کے دے گا. غوث اعظم گئے اور غوث اعظم آ کر غوث اعظم نے خود دی. غوث اعظم پھر غوث اعظم. اللہ اکبر. کیا شان ہے غوث اعظم کی کہ غوث اعظم. ایک مرتبہ بغداد شریف میں ایک عیسائی آیا اور اس کا اور مسلمان کا ایک جھگڑا ہوا. ایک کہتا میرے نبی افضل ہیں، ایک کہتا میرے نبی افضل ہیں. ظاہری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، لیکن عیسائی ایک بات کہتا پھر مسلمان ایک بات کہتا. جھگڑا ہو رہا تھا. بالآخر عیسائی نے کہا میرے نبی نے تو مردے بھی زندہ کیے ہیں، تمہارے نبی نے کیے ہیں. تو مسلمان پڑھا لکھا نہیں تھا، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بس تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان تھی، لیکن اسے پڑھا لکھا نہیں تھا تو اسے آتا نہیں تھا، وہ چپ ہو گیا. یہ بات غوث اعظم تک پہنچی. غوث اعظم کا دور ہے، غوث اعظم تک یہ بات پہنچی. غوث اعظم تشریف لائے. غوث اعظم نے فرمایا تو حضور کی بات کرتا ہے، تو مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے. اللہ اکبر. غوث اعظم کو وہ کسی پرانی قبر پر لے گیا. کہتا ہے ایسے ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا، ایسے زندہ کریں. وہ کہتا ہے کہ اگر زندہ نہ ہوا تو غوث اعظم نے فرمایا ہو گیا تو زیادہ کچھ نہیں کرنا، حضور کا کلمہ پڑھ لینا. اب غوث اعظم نے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ کر مردہ زندہ کرتے تھے؟ تو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے قم باذن اللہ، اور وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا. قم باذن اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ کھڑا ہو جاتا. غوث اعظم نے فرمایا چونکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوں نا، میں الفاظ میں تھوڑی تبدیلی کروں گا. غوث اعظم نے مردے کو فرمایا قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جاؤ. مردہ کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. کیا شان ہے غوث اعظم کی. وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو. بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا. اللہ اکبر. جلایا اس تخوان مرگ کو دستے کرم رکھ کر
بیان کیا ہو سکے احیاء موتا غوث اعظم کا. غوث اعظم کی تو یہ شان ہے کہ کھائی ہوئی مرغی کی ہڈیاں جمع کر کے اگر اس پر ہاتھ پھراتے ہیں اور کہتے ہیں قم باذن اللہ تو وہ ہڈیاں بھی جمع ہوتی ہیں, اس پر گوشت بھی چڑھتا ہے, اس پر کھال بھی چڑھتی ہے اور مرغی زندہ بھی ہوتی ہے. غوث اعظم کی تو یہ شان ہے. اور بہجت الاسرار شریف میں لکھا ہے کہ غوث اعظم شیخ علی ابن حیتی یہ فرماتے ہیں کہ جمادی الاخر کی آخری تاریخ ہم غوث پاک کی بارگاہ میں تھے. غالباً شیخ علی ابن حیتی فرماتے ہیں کہ جمادی الاخر کی آخری تاریخ ہم سرکار بغداد کی بارگاہ میں حاضر تھے تو ان کے پاس ایک بہت خوبصورت شخص آیا, اور جب وہ چلا گیا تو غوث اعظم سے ہم نے پوچھا کہ حضور یہ کون تھا؟ تو فرمایا یہ ماہ رجب تھا. اللہ اکبر. فرمایا ماہ رجب تھا اور بغداد میں جو ہونے والا ہے اس کی مجھے خبر دیتا تھا, اور ماہ رجب اچھا گزرے گا. تو چنانچہ ہم نے دیکھا ماہ رجب بہت اچھا گزرا بغداد میں. پھر رجب کی آخری تاریخ آئی, ہم سرکار بغداد کی مجلس میں حاضر تھے تو ایک بہت ہی کمزور سا شخص آیا سرکار بغداد کی بارگاہ میں, اور جب وہ گیا تو ہم نے پوچھا حضور یہ کون تھا؟ فرمایا ماہ شعبان تھا اور یہ خبر دیتا تھا کہ مجھ میں بغداد میں اچھے معاملات نہیں ہوں گے. چنانچہ ہم نے بغداد میں شعبان بھی دیکھا اور شعبان میں اچھے معاملات درپیش نہیں ہیں. ایک مرتبہ سرکار بغداد کی بارگاہ میں رمضان کی آخری تاریخ کو بیٹھے تھے تو پوچھا, ایک شخص آپ کی بارگاہ سے ہو کر نکلا اور شیخ علی ابن حیتی تشریف لائے بلکہ حاضر ہوئے, تو وہ جو نکلا اس کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کون تھا؟ اصل میں بڑا خوبصورت تھا. تو فرمایا یہ عید کا چاند تھا اور اجازت لینے آیا تھا کہ آپ کہتے ہیں تو 29 کو نکلوں, آپ کہتے ہیں تو 30 کو نکلوں. غوث اعظم کا اختیار ایسا. ایک مرتبہ رمضان کی آخری تاریخ کو بیٹھے ہوئے تھے, غوث اعظم کی خدمت میں ایک شخص آیا, پوچھا حضور یہ کون تھا؟ تو فرمایا یہ ماہ رمضان تھا اور کہتا تھا کہ یہ میری آپ سے آخری ملاقات ہے, اگلے سال میری آپ سے ملاقات نہیں ہوگی. چنانچہ اگلے سال رمضان آنے سے پہلے 11ویں شریف کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے وصال فرما گئے. غوث اعظم خود قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں وما منها شهور او دهور تمر وتنقضي الا اتالي وتخبرني بما ياتي ويجري وتعلموني فاقصر عن جدالي. مہینے اور زمانے جو گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں وہ میرے پاس حاضر ہوتے ہیں اور وہ مجھے گزرے ہوئے اور آنے والے واقعات کی خبر اور اطلاع دیتے ہیں, تو مجھ سے جھگڑا کرنے سے باز آ. اللہ اکبر. کیا شان ہے غوث اعظم کی, کیا بات ہے غوث اعظم کی. غوث اعظم پر جتنے واقعات بیان کیے جائیں کم ہے. غوث اعظم کی شان میں آخر کتنے واقعات بیان کیے جائیں. اللہ اکبر. 11ویں شریف کے موضوع پر الگ واقعات ہیں. ایک مرتبہ تو آپ نے سفر سے واپسی میں ایک کمزور شخص کو دیکھا, اس نے کہا عبد القادر مجھے سہارا دو, تو آپ نے اسے اٹھا لیا, آپ نے اسے سہارا دیا تو وہ بالکل تندرست ہو گیا, اور وہ دین تھا, اور سفر سے واپسی میں دین اقدس کو کیا زندہ. محی الدین, دین کو زندہ کرنے والا ہوا یوں نام والا غوث اعظم کا. یہ غوث اعظم کی کیا شان ہے کہ غوث اعظم محی الدین ہے, زندہ کرنے والے ہیں دین کو. محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین. اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا. اللہ اکبر. غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں ان البازی اشہب کل شیخ, میں تمام شیوخ پر باز اشہب ہوں. ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے گھر میں طوطے پال رکھے تھے, اسے رحم آیا, اس نے طوطوں کا ایک دن دروازہ کھولا, ایک طوطا نکلا, چیل آئی اسے لی اور چلی گئی. دوسرا نکلا اسی طرح ہوا, تیسرا نکلا اسی طرح ہوا. ایک ایک کر کے چیل کا شکار بنتے گئے. اڑان ختم ہو گئی, چیل کا شکار بن گئے. یہ چیل ہے, اور بعض کا رتبہ چیل سے بڑا ہوتا ہے, اور بعض میں باز اشہب, اس کا تو الگ ہی رتبہ ہے, الگ ہی جو ہے اس کے اڑان ہے اور الگ ہی سپیڈ ہے اس کی. غوث اعظم فرماتے میں باز اشہب ہوں, تو باز اشہب کی غلامی سے آنکھیں پھرنی. تو کہتے ہیں میں غوث پاک کا غلام نہیں, باز اشہب کی غلامی سے آنکھیں پھرنی. دیکھ اور جائے نہ ایمان کا طوطا تیرا.
دیکھ اور جائے نا ایمان کا تودا تیرا. اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں میرے آقا اعلی حضرت؟ رضا کے سامنے کتاب کس میں رضا کے سامنے کتاب ہے. کیوں؟ کیونکہ فلک وارث پہ تیرا ذل ہے غوث. بہجت یعنی خوشی اس راز کی ہے، اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا. غوث اعظم فرماتے ہیں میرا سایہ میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. اللہ اکبر. کیا شان ہے غوث اعظم کی. کچھ آتے ہیں تبلیغی قسم کے لوگ، وہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں نا کہ اس گھر کے باہر یا غوث اعظم لکھا ہے، المدد یا غوث اعظم دستگیر لکھا ہے، یا غوث پاک لکھا ہے، بڑے بڑے تغرے لکھے ہیں، تو وہ چلے جاتے ہیں. بولتے ہیں یہاں کوئی کام بنے گا نہیں، چلو یہاں سے چلتے ہیں. وہ چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اب کیا ہوا؟ ان کی مثال دیکھیں نا آپ. دل پہ کندہ ہو تیرا نام تو وہ دزد رجیم. شیطان نا شیطان اگر دل پہ غوث اعظم کا نام دیکھے نا تو دل پہ کندہ، دل پہ جب غوث اعظم کا نام لکھا ہو تو پھر وہ دزد رجیم، وہ شیطان، وہ دزد رجیم وہ کیا کرتا ہے؟ الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے دغرا تیرا. وہ غوث اعظم کا نام دیکھ کر الٹے ہی پاؤں پھر جاتا ہے. دل پہ نام ہو تو شیطان پھر جاتا ہے، گھر پہ نام ہو تو وہ پھر جاتے ہیں. یہ شان ہے. کیا بات ہے غوث اعظم کی، کیا شان ہے. اور پھر یہ بھی وصیت کی جاتی ہے عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. فرشتوں روک دے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا. کبھی قدموں پہ لوٹوں گا کبھی دامن پہ مچلوں گا، بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ غوث اعظم کا. اور رسول پاک کا دشمن ہے غوث پاک کا دشمن، رسول پاک کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا. جمیل قادری 100 جاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. اللہ اکبر. غوث اعظم تو وہ تھے کہ جن سے جنات کانپتے تھے. ایسا روب تھا، ایسا دبدبا تھا غوث اعظم کا کہ جنات کانپتے تھے. کیا فرماتے ہیں؟ رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر. آپ ہیں پیروں کے پیر، آپ ہیں روشن ضمیر، آپ شاہ اتقیاء یا غوث اعظم دستگیر. اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر. تھر تھراتے ہیں شاہ جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر. ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے، ہو عنایت سیدہ یا غوث اعظم دستگیر. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بتقاضۂ بشری اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، جو غلطی ہوئی اللہ پاک اسے معاف فرمائے. ایک بہت ہی پیاری دعا، اور آج کی رات کی نسبت سے تو بہت ہی پیاری دعا کہ اللہم یا الہ عبد القادر، یا ربن عبد القادر، یا مالک عبد القادر، یا منعم عبد القادر، اسألک بعبد القادر، فرحمنا بعبد القادر، وانصرنا بعبد القادر، وارزقنا بعبد القادر، وعافنا بعبد القادر، واعف عنا بعبد القادر، وتقبلنا بعبد القادر، وهبنا لعبد القادر، وهب لنا لعبد القادر جوار عبد القادر. آمین یا سیدہ عبد القادر بجاہ عبد القادر. وصلی اللہ تعالی علی جدی عبد القادر وآل جدی عبد القادر وصحب جدی عبد القادر وعلى عبد القادر وعلى مشائخ عبد القادر ومريدي عبد القادر وأصول عبد القادر وفروع عبد القادر وعلى هذا العبد الأثيم عبدي عبد القادر. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 11ویں شریف کی بہت برکتیں ہیں، 11ویں شریف کی نیاز کی بہت برکتیں ہیں. کوشش کیجئے کہ اسے اپنا معمول بنا لیجئے، ہر مہینے کی 11ویں شریف کو غوث اعظم کی نیاز کیا کریں. انشاءاللہ عز و جل بہت 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 برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ پاک ہمیں 11ویں شریف کی بھی برکتیں عطا فرمائے، سرکار بغداد حضور غوث اعظم کی بھی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.